الصلاة والسلام على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. محترم حضرات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ رمضان کے متعلق گفتگو کریں. میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی دو عنوان پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے امپورٹنس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیونکہ جتنا ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہوگی ہم اسی طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کریں گے. جتنا ہم جان لیں گے کہ اس کی اہمیت قرآن حدیث میں کیا ہے، اسی لحاظ سے ہم رمضان گزاریں گے. ایک بات تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کریں گے کہ گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ایک بڑے طبقے کو یہ شکایت ہے کہ مولانا صاحب کسی کے زندگی میں 20 رمضان آیا ہے، 25 رمضان آیا ہے، 50 رمضان آیا ہے، لیکن رمضان آیا اور گیا، ہماری زندگی پر کوئی ایسی چینجنگ نظر نہیں آ رہی ہے کہ رمضان نے ہم کو اندر سے بدل دیا ہو. ایسا جو ہے وہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی بھی وجہ بتائیں گے. اور اس بار اگر آپ جیسا آپ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اگر آپ اس لحاظ سے رمضان ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ شرعی انجوائمنٹ کریں گے. کیسا انجوائمنٹ؟ شرعی انجوائمنٹ ہوگا. تو یہ دو باتیں کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جب کسی ملک کا سربراہ کسی ملک میں آتا ہے تو جس ملک میں آتا ہے وہ اس کو جو ریسیو کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اگر جیسے پی ایم آ رہا ہے کسی ملک کا اور ہمارا پی ایم جا کر اس کو ریسیو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان کی عزت بہت زیادہ ہے، تبھی اس دیش کے پی ایم نے جا کر کے اس کو ریسیو کیا ہے. ورنہ وہ نیچے کسی منسٹر کو بھیج دے، سی ایم کو بھیج دے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو محسوس ہو جائے گا کہ صاحب پی ایم کی، آنے والے پی ایم کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ہمارے ملک کے پی ایم کی ویلیو ہے نا. یہ جو رمضان ہے، اس دنیا کے سب سے بڑے انسان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کو ریسیو کرنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. گرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو کہا ضعیف ہے، لیکن کوئی احکام کی حدیث نہیں ہے، فضائل کی ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں 2 مہینہ پہلے کہ اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عنایت فرمائیے اور رمضان تک لائف دیجئے، زندگی دیجئے کہ میں رمضان پا جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا کا جو سب سے محترم ذات ہیں، وہ اس رمضان کو ریسیو کرنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے الرٹ جاری کر رہے ہیں. بات سمجھے میری؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جیسے شعبان کی تاریخ چل رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کی آخری تاریخیں ہوں تو چاند کو ضرور دیکھنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. لہذا نبی کا اس کو ریسیو کرنا، استقبال کرنا، پھر شعبان کے آخری دنوں میں جیسے یہ تاریخیں چل رہی ہیں تقریر کرنا. یہ تو آپ جو تقریر رجب پہ کرا رہے ہیں، شعبان پہ کرا رہے ہیں، اس پہ محرم میں، یہ کوئی تقریر سنت نہیں ہے. سنت تو ایک ہی تقریر ہے کہ رمضان کے ویلکم میں شعبان کے آخری دن میں تقریر کی جائے، یہ سنت طریقہ ہے.
تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو استقبال کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے. یہ بات سمجھے میری؟ اب وہ اہمیت ہے کیوں، اس کے بارے میں ایک ایک بات کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، یہ جتنی آپ عبادت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جنت مل جائے. سب کے آخر میں اگر رزلٹ نکالیں گے تو کیا مقصد ہے؟ کہ کسی طرح جنت مل جائے. کوئی سوشل ورک کر کے، کوئی عبادت کر کے، کوئی جماعت جا کے، کوئی درس قرآن، کوئی تقریر، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جنت رسیو ہو جائے. ہے نا یہی بات؟ رمضان کے بارے میں جو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھول دینے سے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب ہمارے جو اسلاف اور محدثین تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت میں جانے والے، کرنے والے اعمال اتنا ایزی ہو جاتے ہیں بندوں کے لیے کہ بندے کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے بنسبت عام دنوں کے. اگر عام دنوں میں جتنا نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے اتنا رمضان میں نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال اس مہینے میں ہر آدمی کنٹرول کرنے کی فکر کرتا ہے. گھر میں امی کہتی ہے دیکھ بیٹا ٹی وی نہیں چلے گا، رمضان بھر ٹی وی قطعی نہیں چلے گا. بولتے نہیں بولتے؟ سوال یہ ہے ٹی وی میں کیا ایسی چیز ہے؟ ٹی وی کی وہ چیزیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں اس کو بریک لگایا جا رہا ہے، وہی بریک لگا رہی ہے جو 11 مہینے دیکھتی ہے. بریک وہی لگا رہی ہے. تو کیا پتا چلا کہ جہنم والے اعمال مشکل ہو جاتے ہیں بندے کے لیے. اور کیونکہ وجہ کیا ہے؟ باس جکڑ دیا گیا ہے. باس کون ہے؟ شیطان. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سارے غلط کام شیطان کرواتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لے، شیطان کا پاور لمیٹڈ ہے، محدود ہے. شیطان کا ان لمیٹڈ پاور نہیں ہے. شیطان یہ تو کراتا ہے روزانہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے الارم لگایا ہے کہ 6 بجے جماعت ہے، 5:30 پہ اٹھنا ہے، اور روزانہ 5:30 والا الارم ایسے آنکھ بند رہتی ہے اور الارم دبا دیتے ہیں. دباتے نہیں دباتے؟ وہ شیطان یہ کرا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کرا سکتا ہے کہ آپ اٹھ کر ٹوائلٹ میں جائیں تو تم کو پش کر دے اور فریکچر کروا دے. یہ اس کے بس میں نہیں ہے. تو شیطان بیچارے کو اتنا زیادہ لوڈ نہیں ڈالو کہ سارا کام وہی کرا رہا ہے. اس کا پاور لمیٹڈ ہے اور آپ کو اس کے ہرانے کا پاور ان لمیٹڈ ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم شیطان کو ڈیفیٹ دینا چاہیں تو ہمارے پاس ان لمیٹڈ پاور ہے. وہ ہم کو غلط راستے پر لانا چاہے تو اس کا پاور کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کبھی چیلنج نہیں کر سکتا. لہذا اس لیے کہا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی برے کام کرنے والوں کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں جھوٹ بہت بولتے ہیں، پیشہ ان کا ویسا ہے. وہ کہتے ہیں مولانا رمضان بھر جھوٹ نہیں بولنے کا ہے. اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ رمضان کے بعد جھوٹ بولے تو چلتا ہے. وہ بندہ جو 11 مہینے جھوٹ بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنے کا. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے غلط کام کرتے ہیں، وہ رمضان کا نام لے لے کر کے غلط کام سے کیا ہے اپنے آپ کو روکتے ہیں. یہ اس بنیاد پر ایک کہا گیا. تو پتہ کیا چلا؟ امپورٹنٹ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مشن رسول ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا
اور جنت میں لے جانا، وہ کام کرتا کون ہے؟ رمضان کرتا ہے، اس لیے رمضان کی امپورٹنس ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اس کتاب کا جو آیت میں نے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن میں ہے کیا؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، کوئی بھی عبادت، میری باتیں بہت غور سے سنیے گا اور اس کو گھر میں بتائیے، سمجھائیے، جتنی عبادت آپ کرتے ہیں کسی عبادت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ایک آدمی روزہ ہے، دن بھر قرآن نہیں پڑھے تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، جتنی بھی ہے، لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے، ایک ہی عبادت ہے جو بغیر قرآن کے مکمل نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں کہا گیا قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ روزے کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ حج کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ حقیقت میں انسان کو برائی سے روک کر ہدایت کی راہ پر ڈالنے والی جو اصل چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اس مہینے میں نازل ہو کر کے اس نے اس رمضان کی اور روزے کی اہمیت کو اس کی چرم سیما پر پہنچایا۔ اب آپ اور ہم شکایت کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب زندگی میں رمضان آیا ہے بٹ دیر از نو اینی چینج، کچھ بھی نہیں پتا چلا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا پچھلے رمضانوں میں، جب تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کر کے اس رمضان کو آپ قرآن سے نہیں جوڑیں گے کچھ بھی نہیں بنے گی بات۔ قرآن سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑا طبقہ قرآن پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، پڑھتا ہے، لیکن بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس بار اگر واقعی میں آپ سیریس ہے کہ نہیں رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لائے، اس بار میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ کوشش کر کے ہمارے اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے یہ اس رمضان میں پڑھ لینے کا ہے۔ جو لینگویج آپ جانتے ہیں اس لینگویج میں پڑھ لیں، کوئی لینگویج نہیں جانتے ہیں تو جو لینگویج سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس لینگویج میں آپ کسی کی آڈیو سن لیں کہ ہمارے اللہ نے کہا کیا، آپ اندر سے بدل جائیں گے۔ جو نہیں بدل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اللہ نے کہا کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اگر معلوم ہو جائے میرے اللہ نے کہا کیا ہے تو آپ بدل جائیں گے۔ اگر اس رمضان میں آپ وعدہ کریں اپنے آپ سے، ہم سے نہیں، کیونکہ ہماری عادت پڑ گئی انشاءاللہ کہنے کی، اور انشاءاللہ کی مدت 60 سال ہوتی ہے، انشاءاللہ کی مدت 60 سال ہوتی ہے۔ لہذا اپنے آپ سے ہم وعدہ کریں کہ ہم اس بار اس اللہ کے کلام کو جانیں گے کہ میسنجر کیا لایا۔ اس لیے آپ دیکھیں رسول، میسنجر، پیغمبر، تینوں لفظ کے ایک معنی ہے کیا؟ پیغام لانے والا۔ پیغام لانے والا لایا کیا ہے پیغام؟ ایک مرتبہ تو کم سے کم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جانیں۔ 50 سال ہو گئے ہماری لائف، 60 سال ہو گئی، آج تک ہم نے نہیں جانا میرے رب نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ لہذا اہمیت کی بنیادی وجہ اللہ کا کلام ہے، اور جہاں پر کہا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، کئی جگہ کہا ہے، 3-4 جگہ کہا ہے، سب کے آگے ایک جملہ کہا ہے کہ نازل اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ شرک بھارت میں ہوتا ہے، معلوم آپ کو؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ عرب میں کیوں نہیں ہوتا؟ سارے بزرگان دین بھارت میں ہی دفن ہیں، وہ کورے ہیں۔ وہاں بھی چکاد ہونا چاہیے یار، تمہارے یہاں محلے محلے میں، ہر محلے میں ہے، وہاں پورے ملک میں ایک نہیں ہے، کیا چکر کیا ہے؟ یہ جو بھارت ہے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ بھی مشرک، ان کو دیکھ کر ہمارے اعمال بھی شرکیہ۔ یہ جیسے گلاس بذات خود ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو باہر سے بھی گلاس کو پکڑو گے تو گلاس کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ٹھنڈک نے گلاس کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایسے ہی اس کفریہ ماحول نے ہم کو کیا کر دیا؟ کفر والے کام کرا رہا ہے۔ اب
اگر قرآن سمجھتے رہتے، امام صاحب جو پڑھتے ہیں پیچھے والا سمجھتا رہتا، تو جیسے عرب دنیا میں شرک نہیں ہوتا، دھارواڑ میں بھی شرک نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اگر میں کل کی باتیں جاتا تو پلاننگ کر لیتا اور کل کا کوئی بھی نقصان ہم کو نہیں پہنچتا، میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ کیوں عرب اس بات؟ جب عرب کے سامنے ہم لوگ جا کر کے 20 سال ہم رہے ہیں، تو جب ہم ایسے چھڑتے تھے، بعض دوست بھی تھے کہ یار ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، وہ کھٹ سے آیت پڑھتا کہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ ہم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے، تم کیسے بولتے ہو سب کچھ جانتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کو کس چیز سے دور کیا؟ شرک سے۔ قرآن مجید نے اس کو کس سے دور کیا؟ کفری اعمال سے۔ اور شرک خاص کر 33 to 35% قرآن مجید کی آیتیں شرک پر کلہاڑا مارتی ہیں، جو کہ ہمارے اوپر کلہاڑا نہیں پڑتا، لہذا ہم شرک کے عمل کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر یہ کتاب ہدایت کو جتنا آپ جڑیں گے، جتنی آپ اس سے رغبت رمضان میں رکھیں گے، اتنا آپ کے اندر کیا نکلے گا؟ رمضان کھل کر کے آئے گا اور اپنے اثرات دکھلائے گا۔ نمبر 3، اس رمضان میں بلکہ ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ جب بندہ بندے کی سیوا کرتا ہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس رمضان میں مومن کی ایک بڑی تعداد، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کسی نہ کسی انداز میں اپنے مومن بھائی کی کچھ نہ کچھ مدد کرتی ہے۔ کچھ نہیں کر سکی تو افطاری ہی بھیج دیتی ہے۔ جس کے بھی جو ہوتا ہے، جو سال بھر 10 روپیہ بھی کسی غریب کو نہیں دیے رہتا، وہ بھی رمضان میں کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ اللہ کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے بندوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے۔ چوتھی چیز یا تیسری جو بھی ہے نمبر، قرآن مجید پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب مولانا تھانوی نے نقل کیا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احمد بن حنبل نے خواب دیکھا کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اللہ آپ کے دربار میں سب سے زیادہ کون سا عمل ہوتا ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا، احمد میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ میری کتاب سے جوڑتا ہے۔ اب اس رمضان میں آپ دیکھیں، جس آدمی نے کہا، امی نے کہا ٹی وی نہیں چلاؤ، قرآن میں وہ سے میوزک ہے، نامحرم ہے، ہزاروں چیزیں ہیں، وہ سب لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں نا، گرچہ وہ آیت امی پڑھ کے سنا رہی ہے، نہیں سنا رہی، لیکن قرآن پر عمل کر رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد جو نماز سال بھر نہیں پڑھتی ہے، وہ رمضان میں کیا کرتی ہے؟ پڑھنے لگتی ہے۔ نماز کی فرضیت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، تو قرآن پر عمل ہوا۔ جس آدمی نے کہا کہ جھوٹ مہینہ بھر نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ ایک بڑا طبقہ نظر بد سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، غیر محرم کو غلط نگاہ سے دیکھنے کو منع کہاں کیا گیا ہے؟ قرآن منع کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ بہت سی لسٹ میں گنا سکتا ہوں۔ پتا کیا چلا کہ قرآن مجید پر عمل اس مہینے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ کی امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے، غور سے سنیے گا تو میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا۔ ایک عبادت ڈائریکٹ ہوتی ہے، ایک عبادت انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ کیا انڈائریکٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ کیا ہے؟ جیسے آپ نے کسی کو مدد کر دیا،
कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, आपने उठा दिया, ये भी सब इबादत है। लेकिन ये सब इनडायरेक्ट इबादत है। डायरेक्ट इबादत नमाज है, डायरेक्ट इबादत ज़कात है, डायरेक्ट इबादत अल्लाह का जिक्र है, डायरेक्ट इबादत रोजा है। रमजान के महीने में सबसे ज्यादा डायरेक्ट इबादत होती है। आप देखें, ना चाहते हुए भी, हालांकि कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रमजान में ज़कात दो, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ज़कात का एक निजाम है कि जब साल पूरा हो जाए आप ज़कात दें, लेकिन ऐसा सिस्टम आया मुसलमानों में कि 99% ज़कात जो निकालते हैं वो कब निकालते हैं? रमजान में निकालते हैं। तो फर्ज जो काम है, जो डायरेक्ट इबादत है, वो रमजान में ज्यादा हो रही है। रोजा भी ज्यादा इबादत डायरेक्ट, हज भी इबादत, हज तो खैर अपने वक्त पर होता है, नमाज भी, ज़कात भी, ये 3 पिलर सबसे ज्यादा रमजान में अदा किए जाते हैं। और जब डायरेक्ट इबादत रब्बे दुल जलाल की जाती है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। इस वजह से भी इस रमजान की, बल्कि हर रमजान की अहमियत की एक वजह है। एक वजह और हजरत थानवी ने लिखी है, वो आपको बताता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बला के ज़हीन आदमी हैं, कम लोग पैदा होते हैं दुनिया में ऐसे। मौलाना ने लिखा है, अल्लाह की सिफत बहुत सारी है, आपको 99 सिफत बताई जाती है। जब कोई भी बंदा अल्लाह की सिफत को अडॉप्ट करता है, अल्लाह की सिफत पर खुद अमल करता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। नहीं समझे बात? अल्लाह रहमान है ना। आप जब किसी के साथ रहम करते हैं, शफकत करते हैं, तो खुशी की वजह यह है कि रब्बे दुल जलाल इस वजह से ज्यादा खुश होता है कि ये मेरी सिफत को अख्तियार कर रहा है। अब आप जितनी भी जोड़ लें, उसमें से रमजान में क्या है? रमजान में फर्ज क्या है? बुनियादी तौर पर रमजान में फर्ज है सुबह सादिक से लेकर के सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाना, की फर्ज है। अच्छा, अल्लाह ताला खाना खाता है? नहीं खाता है। ये बंदे ने जो अल्लाह की ये सिफत ना खाने ना पीने की जो अख्तियार की है ना, ये अल्लाह की सिफत है। जब बंदा ये सिफत अख्तियार करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। बात मेरी समझे? एक और वजह करके दूसरे टॉपिक पर आते हैं। हमारी जिंदगी में जो लम्हा, खूब गौर से सुनिए गए, जो लम्हा ऐसा गुजर जाता है कि जिसमें अल्लाह का खौफ हमारे ऊपर तारी हो जाए, उस लम्हे के सवाब का अंदाजा लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बुखारी की रवायत नकल करता हूं, आप सब जानते हैं, मैं इशारा करूंगा। बुखारी में एक रवायत है कि एक औरत बदकार, उसने एक दिन ये महसूस किया कि एक कुत्ता प्यासा है और इसको पानी पिला दिया जाए। उसके अंदर ये खौफ आया कि ये अल्लाह की मखलूक है, ये भी प्यासी है, लिहाजा इसको पानी पिला देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए, फॉर वन मोमेंट, 1 मिनट कह लो ज्यादा ज्यादा, उसने पानी निकाला, पिला दिया। उस वक्त के नबी को वही की गई कि आप उसको खुशखबरी सुना दें, वो बदकार होने के बावजूद मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और वो जन्नत की मुस्तहिक है। क्यों? क्या कमाल किया?